یہ برکت عجیب چیز ہے. جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پرسکون کر دیتے ہیں. اب اگلا کوشچن ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. تو چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. ذرا توجہ سے سن لیجیے تاکہ بات کو مکمل کریں. ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا, گناہوں سے بچنا, نیکوکاری کی زندگی گزارنا, معصیت سے خالی زندگی گزارنا. اس کو تقوی کہتے ہیں. احتیاط والی زندگی, ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ, انگلش میں کہتے ہیں, اور یہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ. تو شریعت کے دائرے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا, اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. تو اس سے برکت آتی ہے. تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا, نیکی کی زندگی اختیار کرنا. اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں. دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو ذات بھی برکت والی ہوئی. اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک, برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے, اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا, اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں. ایک اس کا معنی ہے نام, تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں, لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں, وہ ہے برکت. تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی جو بوڑھی عورتیں تھیں نا, وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال, اللہ دی برکت نال, یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال, ساتھ یہ کہتے اللہ کی برکت. تو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنا. گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے, چابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے, اسٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے, کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ پڑھتے رہیں. جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے, اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا. تو بسم اللہ ہم اپنی زندگی میں نہیں پڑھتے زیادہ. آپ غور کریں, ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں. ہمیں نہ طویلوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا, نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا, نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا. ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کثرت شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں گے. آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے. سبحان اللہ, کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو. تو ایک تقویٰ سے برکت آتی ہے, اور دوسری اللہ کے ذکر سے, اللہ کے نام سے, بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں, کاموں میں برکت آ جاتی ہے. اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا, اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. دعا سے برکت, جی خود دعا کریں, ماں باپ سے دعا کروائیں, پیر استاد سے دعا کروائیں, دعائیں لیں. لیکن برکتیں کیسے آتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. ان میں فرق ہے. آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں, اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے, نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے, پیر استاد کے دل سے دعا نکلے, دوست کے دل سے دعا نکلے. یہ ہوتا ہے دعائیں لینا. بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے. کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے؟ بھوک تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو, یا ستاتے ہیں بچوں کو, یا اپنے ساتھیوں کو. تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے بھوک تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا. کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بن جائیں. دعا سے برکت. ذرا سنیے, ابو ہریرہ لانو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے دعا دی. ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا, مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی. انس لانو نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دی, اے اللہ اس کے رزق میں, عمر میں, اولاد میں برکت عطا فرما دے. فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے پھلوں کا باغ تھا تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا, اور میرا پھلوں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا. ذرا غور کیجیے, لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا. تو ڈلی کتنی ہوتی ہوگی؟ تولوں میں تو نہیں ہوگی, تو کلوز میں ہی لگتا ہوگی کہ جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے. اتنا سونا اللہ نے دیا, مال اتنا دیا, برکت اللہ نے. فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 100 سے زیادہ. اللہ اکبر کبیر, اللہ نے برکت دے دی. ایسی برکت تھی ان کے رزق میں کہ ایک صحابی ان کے گھر آئے. میں یہ بات سنا کے ذرا آگے بات پڑھاتا ہوں. ایک صحابی ان کے گھر آئے, کھانا کھایا تو انس لانو نے اپنی باندی سے کہا کہ بھائی تولیہ لاؤ, ہاتھ ان کے دھلائے ہیں تو وہ پوچھ لیں. وہ تولیہ لائی تو تولیہ میلا تھا. تو انس لانو نے ڈانٹا, دیکھ نہیں رہی تم اتنا میلا تولیہ لے کے آئی. وہ کہنے لگی بس تھوڑی دیر, جیسے ہم کہتے ہیں نا ویٹ اے منٹ. اس نے بھی کہا جی ویٹ اے منٹ, میں آتی ہوں. اور وہ سیدھا گئی اور آگ جل رہی تھی, اس نے جا کے تولیہ اندر ڈال دیا. اب مہمان حیران ہے, تولیہ آگ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد سے تولیہ نکال دیا, صاف شفاف تولیہ, اور وہ لے کے آئی اور کہتی پلیز ہاتھ آپ اپنے جو ہے نا اس سے صاف کر لیں. وہ کہتے ہیں گرم گرم تولیہ, صاف ستھرا. میں نے اسے ہاتھ تو خوش کر لیے. میں نے انس لانو کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انس لانو مسکرائے, کہنے لگے اصل میں میرے پاس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اور ان کو ہاتھ خوش کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا. جب سے اس تولیے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے, آگ اس کو اب جلانے سے باز آ گئی ہے. یہ میلا ہو جاتا ہے, ہم تنور میں ڈالتے ہیں, آگ میل کچیل کھا لیتی ہے, صاف تولیہ ہم باہر نکال لیتے ہیں. تو بھائی انہوں نے خدمت کی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. آپ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, دعائیں لیں, دوست احباب سے دعائیں لیں, تو دعائیں لیں, پھر دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں. تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. چنانچہ حضرت عبد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ تھے, ان کے 3 بیٹے تھے. تو جب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا نا, وہ کہنے لگا کہ بھائی
तुम दोनों सारी जमीन पैसा ले लो, वालिदैन की खिदमत मुझे दे दो। वो बड़े खुश हो गए कि चलो भाई सारी जायदाद हम मिल गई और ये करे खिदमत। उसने खिदमत की। अब उसके वालिद उसको एक नसीहत किया करते थे कि बेटा बस जिस चीज में बरकत ना हो वो ना लेना, हमेशा वो चीज लेना जो बरकत वाली हो। बहुत कहते रहते। तो उस बच्चे का माइंड सेट हो गया था कि मैंने हमेशा बरकत वाली कोई चीज लेनी। माँ बाप हो गए। उसने एक ख्वाब में देखा, कहने वाले ने कहा भाई तुम जो है ना वो फलां जगह जाओ तो पत्थर के नीचे 50 दीनार पड़े हुए हैं, ले लो। तो चूंकि माइंड सेट था बरकत वाला, तो इसने पूछा उन 50 में बरकत होगी? मैंने बरकत नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। सुबह उठा, बीवी को ख्वाब सुनाया, तो बीवी माशाल्लाह फिर बीवी होती है, कहने लगी ले लो जाके। उसने कहा भाई बरकत नहीं, मैं नहीं लूंगा। उसने कहा ना लेना, जरा जाके देख तो लो ना, पड़े भी हैं या नहीं। उसने कहा देखने भी नहीं है। खैर बात चली गई। अब कुछ दिनों बाद फिर उसने ख्वाब देखा, कहने वाले ने कहा भाई फलां जगह 10 दीनार रह गए, वो ले लो जाके। उसने कहा बरकत होगी? इसमें बरकत नहीं होगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। सुबह उठ के बीवी को ख्वाब सुनाया, उसने कहा देखा आपने 40 का नुकसान कर दिया ना, पहले ले लेते तो 50 मिलते। मैं तो अब भी कहती हूँ मेरा मशवरा तो यही है कि जाओ 10 ही ले लो। उसने कहा भाई बरकत वाले नहीं, मुझे नहीं चाहिए। 10 भी गए। फिर काफी दिनों के बाद ख्वाब आया, किसी ने कहा भाई 1 दीनार रह गया है, जाओ और फलां जगह से ले लो। उसने कहा बरकत वाला होगा? उसने कहा हाँ बरकत वाला। वो सुबह उठा, बीवी को सुनाया और जाके बरकत वाला दीनार ले लिया। जब घर ला रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया, बड़ा अर्सा गुजरा, कभी कोई अच्छी डिश नहीं बनी और मजे का खाना नहीं खाया, आज अल्लाह ने ये 1 दीनार दे दिया है तो चलो कुछ ले जाऊं। तो वो गया, मछली बिक रही थी बड़ी सारी, उसने ले ली। मछली लेके घर आया, बीवी को कहा कि देखो भाई वो दीनार मिल गया था, मैंने उसमें से कुछ खर्च करके ये मछली ले ली कि तुम आज पकाओ खाना तो अच्छा खाए ना आज। उसने कहा बहुत अच्छा। अब वो जब मछली को तैयार करने लगी तो जब काटा तो उसके पेट में एक हीरा था, डायमंड था। अब उसने उसको निकाला तो चमकता हुआ डायमंड। उसने कहा मैं तो ज्वेलर के पास लेके जाऊंगा। ज्वेलर के पास लेके गया तो वो देख के कहने लगा तुम्हें ये मिला कहां से? उसने कहा मुझे तो मछली के पेट से मिला। उसने उसको तोला, वो इतने कैरेट का डायमंड था कि जब उसने उसकी पेमेंट की तो उस बंदे के सारी जिंदगी के खर्चे से वो कीमत ज्यादा थी। एक ही मरतबा अल्लाह ने पूरी जिंदगी खर्चा दे दिया। इसको कहते हैं बरकत। हमें असल में किसी ने सिखाया ही नहीं शुरू से कि ये भी एक मांगने वाली चीज होती है। हम अल्लाह से ये तो कहते हैं कि अभी 1000 पाउंड है तो अल्लाह मुझे 2000 पाउंड दे दे, 3000 दे दे। ये तो कभी ना मांगा, अल्लाह जो आपने दिया है उसमें बरकत दे दीजिए, इसी में बरकत मिल जाए। यकीन से अर्ज करता हूं हमारी परेशानियां आज खत्म हो जाए। हमें कम नहीं दिया अल्लाह ने, लेकिन उनमें चूंकि बरकत नहीं, मसले हल नहीं होते, तो अल्लाह से बरकत मांगिए। तो वो बरकत मिलती है तकवा से, वो बरकत मिलती है बिस्मिल्लाह के पढ़ने से, अल्लाह का जिक्र करने से, दुआ से, माँ बाप की दुआएं लेने से, और वो बरकत मिलती है कुरान मजीद की तिलावत करने से। दलील हदीस पाक से नबी साहब ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, तुम कुरान से बरकत हासिल करो, ये अल्लाह का कलाम है। अब आप बताइए कि हमारे घरों में कितने लोग हैं जो बाकायदगी से रोजाना घर में तिलावत करते हैं? हफ्तों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं। आम बंदों तो क्या बात करनी, नमाजी बंदे तिलावत नहीं होती। तो जब घर में नमाज की कुरान की तिलावत ही नहीं होती तो बरकत कहां से आएगी भाई? तो इसकी रोजाना घर में तिलावत, भले सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह अर-रहमान पढ़ लें, आखिरी 10 सूरतें पढ़ लें, मगर बस आज एक कमिटमेंट कर लें दिल में, हमारे घर में डेली कुरान मजीद की तिलावत लाजमी है। जिस तरह घर में खाना रोज पकता है ना, इसी तरह ये रूहानी खाना भी रोज पकना चाहिए, रोज कुरान की तिलावत होनी चाहिए। तो कुरान मजीद की तिलावत से बरकत है, बीवी भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े, मियां भी पढ़े, देखो बरकतें कैसे आती हैं। और आखिरी चीज कि फरमाया कि हज और उम्रा करने से जिंदगी में बरकत आती है। अल्लाह ताला अपने घर के बारे में फरमाते हैं मुबारकन हुदल लिल आलमीन। तो मुबारकन का क्या मतलब होता है? बरकत वाला घर है। इसलिए नबी इस्लाम की खिदमत में अगर कोई रिस्क की तंगी का कहता था ना, तो नबी इस्लाम फरमाते थे जाओ हज या उम्रा करके आओ। और एक हदीस पाक में है बार बार हज या उम्रा करना इंसान के रिस्क की तंगी को खत्म करवा देता है। तो जाहिर तो लगता है कि इसके ऊपर 1000 पाउंड लगेंगे, मगर इखलास के साथ अगर करे तो ये नहीं पता चलता कि भाई 10 के बदले अल्लाह ताला 10,000 वापस दे देंगे। तो इन अमाल से बरकत बढ़ती है। हम इन अमाल को अपनाएं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बरकतें अता फरमाए। अब आखिरी बात कि कुछ अमाल से तो बरकत बढ़ती है और कुछ अमाल से बरकत घटती भी है, वो भी पता होना चाहिए। ये ना हो कि वो अमल करते फिरें जो बरकत खत्म कर देते हैं। तो बरकत घटती किससे है?